कम आदाब। वेलकम बैक टू वी टीच। आज हम करने लगे हैं हमारा इम्पॉर्टेंट उर्दू का गेस्ट पेपर, जिसमें हम चैप्टर्स कवर करेंगे, इम्पॉर्टेंट नज़म, इम्पॉर्टेंट गज़ल कवर करेंगे। तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है। और बिफ़ोर स्टार्टिंग आपको नीचे थम अप का नज़र आ रहा है, उसे दबा दें और सब्सक्राइब द रेड को आप दबा दें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। हमारे बहुत अच्छे पेपर्स हो रहे हैं पिछले, जो हमारे लास्ट मिनट गेस्ट पेपर से आते हैं। तो आप जो लास्ट मिनट हमारा गेस्ट पेपर होता है हर सब्जेक्ट का, वो लाजमी देखा करें। बिलीव मी, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। और आज ये अब उर्दू की तैयारी करते हैं, आप इसमें भी फुल मार्क्स लें। अब हम बाप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सराका बिन चशम कैसे ताइब हुए। जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा उतने ही चांसेस क्या होती हैं, ज़्यादा आने की। ठीक हो गया। हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से क्या मुराद है। हिजरत के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या इरशाद फरमाया, पता होगा ना आपको। उन्होंने इमानतें हैंड ओवर की थी हज़रत अली को और कहा था कि हर किसी को उसकी इमानत वापस कर देना। ठीक हो गया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला कौन थी, आपने एक प्रॉपर तरीके से लिखना है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला फ़लाँ की बेटी थी। आपको पता है ना, आप ख़ुद रिवाइज़ करेंगी ये। ठीक हो गया। अगर उनकी खिदमात का पूछ लें तो आपने खिदमात भी बता देनी है। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास सीरतुन नबी, किसकी तसनीफ़ है, आपको पता है ना किसकी है, हुज़ूर पाक की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हिजरत कौन से साल की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। तो ये दोनों सेम ही हैं, देखें बस सवाल की शक्ल चेंज कर दी गई है। आगे है कुरैश ने किसके लिए इनाम का। इधर इसका मतलब ये है कि कुरैश जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ रही थी ना, तो उन्होंने क्या इनाम मुकर्रर किया था। ठीक है, कि ऊपर लिखा हुआ है ना, वो हमने एक सवाल मिस कर दिया। कुरैश ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। और आगे है, आगे किधर गया है, 11 है ना। मौलाना शिबली नुमानी की कोई सी 2 तसानीफ़ लिखें। ठीक हो गया। आगे आ जाता है बाप नंबर 2। तो ये ज़रा क्लियर करते हैं, आप ऊपर से ना देख लें। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन टेक दैट ऑल्सो। सो द चैप्टर नंबर 2 इज़, अक्सर लोग गालिब को किस तरह ख़त भेजते थे। दोस्तों को देकर गालिब की क्या हालत होती थी। मिर्ज़ा गालिब किस इखलाक के मालिक थे। उनके तसानीफ़ लिखें। कौन सा फल पसंद था, जो उनको फल पसंद था आपको भी वही पसंद है। आगे है दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। आगे है मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को किस अंदाज से मिलते थे। और देखिए सलूक किस अंदाज से मिलते थे, उनकी क्या हालत होती थी। इन तीनों में एक ही तरह का आंसर आएगा, बट सवाल की शेप चेंज है। तो मैंने इधर आपको उस तरह सवाल भी लिख के दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह सवाल बदल बदल के आ सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी, तो ये भी उसी के अंदर ही आता है। ठीक हो गया। साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। आगे हम आ जाते हैं नीचे। चमन शेख और अलगू चौधरी की में दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। तो ये चैप्टर की हेडिंग नहीं दी गई। ठीक हो गया। आगे अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। ये क्या है, ये वो बैलों वाली कहानी, आपको तो पता होगा, आपने चैप्टर से बहुत अच्छी तरह पढ़े हुए हैं। किधर गए हैं। अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। जितनी दफ़ा ज़्यादा सवाल रिपीट होगा उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये आएगा। अब जैसे ये 15 दफ़ा है। अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया, मिर्ज़ा गालिब के साथ क्या सलूक था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। आगे है आपका अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर चमन शेख क्यों खुश हुआ। ठीक हो गया, क्योंकि उसके लग रहा था कि मेरा दोस्त है, मेरे हक़ में फ़ैसला देगा। मैं आपको साथ साथ आइडिया दे रही हूँ चैप्टर का ताकि आपको
خدا نہ خواستہ وہاں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ٹولڈ یو دس، تو آپ اس سے لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ شیخ چمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ شیخ چمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا آ جاتے ہیں چیپٹر ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ کس حرکت سے؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہارمونیم بجا رہا تھا، تو آپ نے خود بھی دیکھ لینا ہے صحیح سے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار تھے؟ بیکاز ہی وانٹیڈ آرام و سکون۔ آرام و سکون ڈرامے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ آپ نے اس کا پورا کنکلوژن چیپٹر کا لکھ دینا ہے۔ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو یہ تو جنرل بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے چیپٹر بھی پڑھا ہوا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، مینٹلی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے کون سی باتیں ضروری ہے؟ ڈرامہ آرام و سکون کے مطابق صحت مند رہنا کے لیے کون سی باتیں ضروری ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ دو سیم ٹائپ آف کوشچنس ہیں، سیم آنسرس آپ نے لکھنے ہیں، بٹ دا ٹائپ آف کوشچن آر ڈفرینٹ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 11 دفعے میں آپ کے پاس، تو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے۔ آگے ہے تجمل نے اختر کے بارے میں کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا؟ آگے بچوں ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں 11 والا ہے، تجمل نے اختر سے کون سی خوشخبری سنائی؟ آگے 9 دفعہ جو ہے نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ 9 5 5 دفعہ، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دفعہ پڑھ لینے ہیں اچھی طرح۔ آگے باب 9 میں آ جاتے ہیں ہم، امتحان ہے اس کا ٹاپک، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے بھی امتحان ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہوگا۔ جو امتحان قریب آتے جاتے ہیں، مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ مضمون نگار نے امتحان دیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار کے والد نے کس طرح سے تسلی دی؟ آگے آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 10، جتنی دفعہ زیادہ رپیٹ ہوگا اتنے چانسز زیادہ ہیں۔ اب یہ 12 دفعہ کیا تھا؟ وہ پوچھ رہے ہیں کون سا امتحان مضمون نگار دے رہا تھا، تو یہ آپ نے وہی آنسر لکھ دینا ہے۔ آگے بلبل کا گانا گانے کی وجہ، بینس کے لحاظ سے انسان سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، تو اب یہ دیکھیں 12 دفعہ ہے بلبل کی گانے کی وجہ، اور یہ 4 دفعہ پہاڑی کو کتنا لمبا ہوتا ہے، پہاڑی کوا کتنا لمبا۔ آگے کیا ہے، الو کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بینس کا مشغلہ کیا ہے، الو کو کون پسند کرتا ہے۔ آگے ہے باب نمبر 11، ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی جاتی تھی؟ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں ہوئے تھے۔ اب یہ 8 دفعہ آ رہا ہے، یہ 6 دفعہ کیا ہے، دیہاتی لڑکے کو پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ ٹھیک ہو گیا، اس کی آپ نے وہ کریکٹر بتانا ہے، کس طرح وہ اس کا کریکٹر لگ رہا تھا، اس نے کیا پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال اینڈ ایوری تھنگ اس کے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئر فوٹو۔ سو کمنگ اپ ٹو دا نیکسٹ ہے باب 12 ہے، تو ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اپنے نظم کے حصے پہ۔ تو 9 دفعہ یہ رپیٹ ہوئے ہیں، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ نظم حمد میں باد صبا گھر گھر لیے پھرتی ہے، باد صبا گھر گھر کیا پیغام لیے پھرتی ہے؟ تو آپ نے یہ کوشچنس نا کر لینے ہیں، آپ کو جب دیا ہوئے گا پیراگراف اور نیچے سوالات، تو آپ نے یہ سوال ہی انشاءاللہ آئیں گے۔ محرم اور نہ محرم میں کیا فرق ہے؟ کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ نظم 2 میں ہم سوال امپورٹنٹ دیکھ لیتے ہیں، طوطی بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ آگے باد صبا کہاں سے آتی ہے؟ یہ شاعر امیر میانی اپنی حرمت اور آبرو میں خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ٹائپ کے سوال دیے ہیں، آپ نے دیکھ لینے۔ آگے 8 ہے، شاعر کے دل میں کیا حسرت و آرزو تھی؟ پھر آگے آ جاتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ نا بچوں خود سے پڑھ لینے، ٹھیک ہے، یہ آئی ول زوم اٹ فار یو گائز، تو آپ نے اس کو دیکھ لینے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 3 پہ، گلزار کے بھیگنے اور سبزی کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ نذیر اکبر آبادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو یہ تو ان کے تعارف میں سے ہے،
اور یہ ہے جو اوپر والے دو ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے جب وہ دیا جائے گا تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے چیپٹر 4 میں سے نظم ہم کر لیتے ہیں چیپٹر 4۔ اب پہلا ہے ہمارے پاس علامہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد ہے، یہ 15 دفعہ ہے، مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آگے ہے جیب گل کس چیز سے خالی ہے، 4 دفعہ آیا ہے، 15 دفعہ پھر آیا ہے عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے، آگے 5 دفعہ۔ یا آپ نے سارے دیکھ لینا، آئی ایم جسٹ گیونگ اوور ویو، تھوڑا سا ایکسپلین کر رہی ہوں۔ علامہ اقبال کے نزدیک امید بہار کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو یہ ویری ایزی ہیں، آپ کو آتی ہوئیں گی، تو ہم ٹائم ویسٹ کے بغیر آگے غزل اپنی دیکھ غزل آپ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی غزل آپ کے شاعر میر تقی میر نے لکھی ہے۔ میر تقی میر نے غزل میں ہونٹوں کو کس چیز سے تشبیہ دی، آپ کو پتہ ہے میر تقی میر نے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی۔ آگے چیپٹر کوشچن 2 ہے، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا، آپ پہلے سوال لکھیں گے، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی، نیم باز آنکھوں کی مستی آپ مارکر سے لکھیے گا، کو آگے اس کو لکھیں شراب کی مستی کے ساتھ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو آنسر صحیح ہیں وہ آپ نے کرنے، میں بس تھوڑا سا اوور ویو دے رہی ہوں۔ شاعر استعاراب کی حالت میں کیا کرتے ہیں، دیکھیں 12 دفعہ 11 دفعہ ہیں، تو دیز آر ویری امپورٹنٹ۔ آگے میر نے محبوب کے لب کو کس چیز سے تشبیہ دی، ہم نے اوپر پڑھا ہے، بس سوال چینج کیا گیا۔ آگے غزل 2 کا ہے ہمارے پاس ہے، شاعر حیدر علی آتش، شاعر نے اپنے کشت سخن کے بارے میں کیا کہا، 4 دفعہ آئے ہیں۔ آتش نے غزل میں شاعر کا قلم کا کیا کام کرتا ہے، غزل میں شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے، تو دوسرا اس کا ایک طریقہ سوال ٹیچر دے سکتا ہے آپ کو ایگزامینر، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے ہے آتش کا قلم، شاعر کا قلم، قلم کا کام، ایسے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی عمر کتنی برس کی تھی، برہمن کو کس بات کی حسرت رہی، تو یہ جتنی زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے وہی سوال آپ نے زیادہ پکے کرنے، ٹھیک ہو گیا، اور امید ہے کہ انہی گیس میں سے آپ کے سوال آئیں گے۔ آگے غزل نمبر 3 ہے آپ کے پاس، درویش کے لب پر کیا صدا تھی، مرزا اسد اللہ غالب کے مطابق کون سا مشتاق ہے اور کون بیزار ہے، ٹھیک ہو گیا، کون مشتاق ہے کون بیزار ہے آپ نے بتانا ہے۔ مرزا غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی، اچھا آپ نے ادھر ایک اور چیز نوٹ کر دیں، مقطع مطلب تشبیہ کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہو گیا، استعارہ، ٹھیک ہے، یہ پارٹ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ آگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ پارٹ بھی پرووائڈ کیا جائے تشریح ڈیفینیشنز والا، سو یو کین کامنٹ یس، تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ شاعر غالب نے اپنی غزل میں کس سے نادان کہا ہے۔ آگے غزل نمبر 4 ہم دیکھ لیتے ہیں، بلبل کو باغباں اور صیاد سے کیا گلہ ہے، ٹھیک ہو گیا، تو بس آپ کا یہی ہے، اسی کے ریلیٹڈ آئے گا، بلبل اور باغباں، صیاد، یہی چیزیں ہوئیں گی 4 میں بھی۔ تو آئی ہوپ یہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو، اینڈ ویری گڈ لک فار یور ایگزامس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل the support and love.